علیہ السلام کیا خواب دیکھے صاحب؟ کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے اسماعیل کا گلا کاٹ رہا ہوں، اپنے بیٹے اسماعیل کا گلا کاٹ رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں، رب کی بارگاہ میں قربانی دے رہا ہوں، رب کے نام پر میرے لخت جگر کو نشاور کر رہا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اٹھ کر کیا کیا؟ ایک بکرا ذبح کیا، ایک بیل ذبح کیا، 2-4 جانور تھے نہیں، 100 مصری سرخ اونٹ، 100 مصری سرخ اونٹ۔ مصر میں لال اونٹ کی ایک پیداوار تھی اس وقت، اب ہے نہیں واللہ عالم، اس وقت کی بات ہے۔ لال اونٹ بڑے قیمتی ہوا کرتے تھے، جیسے بکروں میں بھی جو جانور ہوتے ہیں نا، پوٹلا دمبا وغیرہ جو مہنگے ہوتے ہیں، اسی طرح اونٹ میں لال اونٹ بہت مہنگا ہوتا تھا مصر میں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صبح نیند سے بیدار ہونے کے بعد نماز فجر ادا کی اور 100 اونٹ اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا۔ کتنے؟ 100 اونٹ۔ یہاں کہتے ہیں کہ ایک جانور کی قربانی سے گھر کی قربانی ہو جاتی ہے۔ پھر دوسرے دن خواب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے، پھر کیا کیا؟ نماز فجر کا انتظار کیا، جب فجر کا وقت طلوع ہوا نماز فجر ادا کی، پھر مصری سرخ 100 اونٹ خدا کی بارگاہ میں قربان کیے۔ پھر تیسری رات خواب دیکھے، پھر تیسری رات بھی آپ نے فجر نماز ادا کرنے کے بعد یہی عمل کو اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا۔ پھر 300 اونٹ ہو گئے، مصری سرخ اونٹ۔ بتائیے ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھا کیا؟ جبکہ بتلایا جاتا ہے انبیاء علیہ السلام اجمعین میں جتنی آزمائشیں، جتنا امتحان، جتنا آزمایا گیا، جتنا پرکھا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو رب نے شاید ہی کسی اور نبی سے اتنا امتحان نہیں ہوا، شاید ہی کسی اور نبی سے اتنا امتحان نہیں لیا گیا، اتنی آزمائشیں نہیں ہوئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھا کیا؟ بس خدا کی محبت، خدا کی محبت تھی۔ اسی خدا کی محبت میں 100 مصری سرخ اونٹ قربان کرتے رہے۔ آپ یہ نہیں کہے میں 100 اونٹ قربان کر دیا، دوسرے دن خواب دیکھ کر یہ نہیں کہ مولا کل تو میں نے 100 مصری سرخ اونٹ قربان کیا، پھر مجھے خواب کیوں بتا رہا ہے؟ نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہا، بلکہ متواتر 3 رات خواب دیکھے تو تینوں دن صبح نماز فجر ادا کرنے کے بعد 100 مصری سرخ اونٹ اللہ کے نام میں قربان کیے۔ اس کے بعد رب نے حکم دیا، اے ابراہیم اب آؤ راستے پر۔ اتنی باتیں اگر نہ سمجھیے تو کم سے کم اس بات پر تو یقین ہونا چاہیے، میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن شریف اٹھائیے پڑھیے، اس کی تفاسیر پڑھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رب نے کہا ابراہیم اب مجھے جانوروں کی قربانی نہیں چاہیے، اب تو مجھے چاہیے تمہارے لاڈلے کی قربانی، تمہارے جگر کے ٹکڑے کی قربانی، تم نے جس طریقے سے اس کی پرورش کی ہے اس کی قربانی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قربانی کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس کو آگے بڑھائیں گے گفتگو کو۔ بہرحال قربانی ہر صاحب نصاب پر واجب ہے، وہ اس سے بری نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک آپ کو بتایا جاتا ہے، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول اگر دیکھ لیں، کہتے ہیں نا امام کی تقلید کیوں کرتے ہیں، پھر مسائل پہ آتے ہیں، بات جب بن نہیں پاتی تو کہتے ہیں ہم شافعی ہیں۔ ارے بابا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس دور میں اگر ہوتے کوئی زندہ نہیں رہتا، کوئی زندہ نہیں رہتا، نہ میں نہ تم نہ آپ نہ کوئی۔ کیوں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتنے سخت مزاج کے تھے معلوم؟ آپ نے اپنے مسلک میں بتلایا جو بے نمازی ہے، جو تارک صلاۃ ہے، اس کی گردن مار دی جائے، اس کی گردن مار دی جائے۔ اب ہم کتنے نماز کے پابند ہیں؟ اب محاسبہ کر لیں، اب محاسبہ کر لیں۔ وہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ ہے نرم مزاج. کہتے ہیں کہ بابا تم اس کو مار کر قاتل نہ بنو، اس بے نمازی کو، اس تارک صلاۃ کو مار کر تم قاتل نہ بنو، بلکہ اس بے نمازی کو ایک قید خانے میں بند کر دو، جہاں کوئی ملنے بھی نہ جائے، جہاں اسے کوئی کھانا پانی بھی نہ دے. اب اس قید خانے میں رہ کر وہ تائب ہو جائے، یعنی توبہ و استغفار کر کے رب کو راضی کر کے نمازی ہو جائے، یا اسی قید خانے میں تڑپتے تڑپتے مر جائے. یہ امام اعظم فرماتے ہیں. تو اسی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ آپ فرماتے ہیں نصاب کے تعلق سے بھی لوگ کہہ رہے ہیں، کیا کہے یہ نصاب کی بات کیوں کرتے ہیں؟ محبت کا یہ دلیل ہے قربانی کرنا. ارے محبت کی دلیل ہے تو پھر قربانی سے روک رہے کیوں؟ ہم نصاب اس لیے بتا رہے ہیں جو اسلام بتا رہا ہے، جو فقہا نے بتلایا، جو ائمہ نے بتلایا، جو قرآن کی تشریح ہے، جو حدیث رسول کی وضاحت ہے، جو ائمہ نے ہمیں بتلایا ہے. تم کیا محبت کی بات کرتے ہو؟ ہم تو سناتے ہیں محبت کی بات. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تمہارے پاس گاڑی ہو، گھوڑا ہو، فون ہو، فلاں ہو، اے سی ہو، RCC ہو، فلاں ہو، شیش محل ہو، نہیں بول رہے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں گرما کے موسم کے 2 جوڑے، بارش کے موسم کے 2 جوڑے، سردی کے موسم کے 2 جوڑے، 2 2 4 6 جوڑے کے بعد جو زائد کپڑا تمہارے پاس ہوگا تب بھی تم قربانی کرو. اس سے تمہارے لیے برکت ہوگی، اس سے تمہارے لیے خدا کی خاص نعمتیں نازل ہوگی، خدا کی برکتوں کا نزول ہوگا. یہ محبت ایسی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں یعنی انسان کو راہ راست پر لانا، اللہ کے نام نافتگان بندوں میں شمار کرنا چاہتے ہیں. اور آج 1400 برس بعد کچھ ایسی نسلیں، کچھ ایسے لوگ دیدہ ور ہو رہے ہیں جو اسلامی احکام سے منحرف کرنا چاہتے ہیں. تو بہرحال خدا را اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول کا واسطہ، کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، برکت چاہتے ہو، نعمتوں میں اضافہ چاہتے ہو، آفات و بلیات سے محفوظ و مامون رہنا چاہتے ہو، رب کی رضا چاہتے ہو، سنت رسول کے ساتھ سنت ابراہیمی پر عمل چاہتے ہو، تو پھر قربانی ادا کرو. اپنی جانب سے ایک جانور بکرا نہیں لے سکتے تو آپ کو اسلام سہولت دے رہا ہے جو بڑے حلال